بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت نحم اردو سبق نمبر 3 مشقی سوالات ہیں، اور مشقی سوالات میں جملوں کی اقسام کے بارے میں سوال آیا ہے کہ جملے کی کتنی قسمیں، جملوں کی کتنی اقسام ہیں۔ مصنف ہے اس سبق کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے 3 بڑے جملے کی اقسام۔ جملے کی اقسام، جملے کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی۔ ویسے بنیادی طور پر جملے کی 2 قسمیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ تو جملہ خبریہ کو ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ 2 قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جملہ اسمیہ، جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، جیسے محمد طلحہ چغتائی کھلاڑی ہے۔ تو محمد طلحہ چغتائی یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ ان کی طرف سند کی جاتی ہے، ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ اور کھلاڑی ہونا جو ہے یہ مسند ہے، خبر ہے۔ اور اس طرح محمد طلحہ چغتائی یہ مبتدا بھی ہے، اسم بھی ہے۔ تو چونکہ مسند الیہ جو ہے وہ بھی خبر ہے، اور ساتھ میں مسند یعنی کھلاڑی وہ بھی ایک خبر ہے، جبکہ ہے فعل ناقص سے ناقص ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ، جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو، یعنی جو پہلا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کلمہ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہو؟ وہ مسند الیہ ہو، جس کو کہتے ہیں مبتدا ہو، مبتدا کے بھی کہلاتا ہے۔ اگر وہ اسم ہو اور مسند الیہ جو ہے وہ فعل ہو، تو ایسے جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے محمد نے خط لکھا، عائشہ نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیں محمد جو ہے وہ مسند الیہ بھی ہے، مبتدا بھی ہے اور اسم بھی ہے، جبکہ لکھا جو ہے وہ مسند ہے اور فعل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس طرح عائشہ نے کھانا کھایا، عائشہ کیا ہے؟ مسند الیہ بھی ہے، اسم بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، جبکہ مسند کیا ہے؟ وہ کھایا فعل ہے۔ تو یہ ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے 3 بڑے اجزاء ہیں۔ یہ جملہ کبھی تو صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے عائشہ نے کھانا کھایا یا محمد نے لکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کے یا تو یہ صرف 2 اجزاء ہوتے ہیں، فاعل اور فعل سے مل کر بنتے ہیں، جیسے ابو بکر گیا، ثنا روئی، استاد بیٹا۔ اور کبھی فعل، فاعل اور مفعول سے بنتا ہے، اور اس کے ساتھ فعل ناقص بھی آتا ہے، جیسے چاہت نے خط لکھا، افریدی نے چھکا مارا، وغیرہ۔ مثالیں اور تقطیع۔ ابو بکر گیا، ابو بکر کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اسم بھی ہے، فاعل بھی ہے، مبتدا بھی ہے۔ گیا جو ہے مسند ہے اور فعل بھی ہے۔ چاہت نے خط لکھا، تو چاہت کیا ہے؟ اسم بھی ہے، فاعل بھی ہے، مبتدا بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے۔ نے حرف جر بھی ہے اور نے علامت فاعل بھی ہے، دونوں طرح جو ہے نا وہ آتا ہے۔ حرف جر بھی استعمال ہو، لیکن یہاں پہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو علامت فاعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ خط جو ہے وہ مفعول ہے، لکھا کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف۔ فعل، کام کرنے کو فعل کہتے ہیں، جیسے رونا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام افعال ہیں۔ فاعل، کام کرنے والے کو، فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے میں نے کھانا کھایا۔ میں فاعل، نے علامت فاعل، کھانا مفعول اور کھایا فعل۔ صائمہ نے کپڑے استری کیے، صائمہ فاعل ہے، نے اس میں علامت فاعل، کپڑے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور استری کیے یہ فعل ہے، فعل۔ ان مثالوں میں اور صائمہ فاعل ہیں، مفعول، جس چیز یا شخص پر فعل واقع ہوا ہو، یا کام ہو گیا ہو، یا ہو چکا ہو، یا ہو رہا ہو، یا ہونے والے ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفعول کہتے ہیں۔
استاد نے شاگرد کو سزا دی، تو استاد فاعل ہے، نے جو ہے اس کے ساتھ علامت فاعل آیا ہے، شاگرد مفعول ہے، کو اس کے ساتھ علامت مفعول ہے، سزا فعل ہے، اور دی جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ اس مثال میں شاگرد مفعول ہے کیونکہ سزا کا فعل اس پر واقع ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 9، 5 فعلیہ جملے اور ان میں جملے لکھیں، 5 فعلیہ جملے لکھیں اور ان میں فاعل، فعل اور مفعول کی نشاندہی کریں۔ نوٹ: نے علامت فاعل ہے چونکہ فاعل کے فوراً بعد استعمال ہوگا۔ اس طرح کو علامت مفعول کا مطلب کو پہلے لفظ مفعول ہوگا، پہلے کو سے پہلا لفظ جو ہے وہ یا کلمہ جو ہے مفعول ہوگا، جیسے جویریہ نے گڑیا کو توڑا، تو جویریہ فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، گڑیا مفعول ہے، کو علامت مفعول ہے۔ جیسے توڑ دیا، تو توڑ فعل ہے، دیا ماضی ہے، نہیں یہ جو ہے نا علامت فعل ناقص استعمال ہوا ہے۔ مزید مثالیں خود سے لکھنے کی کوشش کریں، رہنمائی کے لیے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے سے، اپنے لائک کے ذریعے سے، اپنے شیئر کے ذریعے سے، کسی بھی مسئلے کی صورت میں جیسے میں نے کہا لکھا ہوا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس نمبر پہ کسی بھی وقت آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔